بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 اپریل 2021 کو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ سالانہ عبادت ہے۔ سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے۔ چار بڑی بڑی عبادتیں ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان عبادتوں کو بیان کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ ان عبادتوں کا مقصد بھی بیان کر دیتا ہے کہ اس عبادت کو فرض کرنے کا کیا منشا ہے، انسان کے اندر کون سی صفت پیدا کرنی ہے، کون سی صلاحیت جو ہے اس کے اندر پیدا کرنی ہے۔ نماز کے بارے میں بیان کر دیا کہ نماز کیوں فرض کی گئی ہے، نماز کا منشا کیا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اسی طریقے پر حج کے بارے میں بھی اور روزے کے سلسلے میں بھی۔ جس آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے اس کے اندر اس کا مقصد بھی بیان کر دیا۔ وہ ایک لمبی آیت شریفہ ہے اور 3 مقصد اس کے اندر بیان کیے ہیں۔ پہلا مقصد تو گناہوں سے بچنا۔ روزے کا پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے گناہوں سے بچنا، گناہوں کی عادتوں کو ترک کر دینا۔ دوسرا مقصد ہے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اور تیسرا مقصد ہے لوگوں کے دلوں کے اندر خدا کی نعمتوں کی قدر کا احساس پیدا کرنا، ان کے اندر شکر کا جذبہ ابھارنا۔ یہ روزے کے 3 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ آج پہلے مقصد کے بارے میں بیان ہوگا۔ جس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے اسی کے اندر ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ وہ آیت شریفہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طریقے پر تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، اور یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ لعلکم تتقون کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کر دیا ہے روزے کا، کہ روزے کا مقصد یہ ہے گناہوں سے بچنا۔ روزہ اور گناہوں سے بچنے کے اندر کیا تعلق ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آدمی ادھر روزہ رکھ کے اور خود بخود گناہوں سے بچ جائے۔ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے، نہ ہوگا، اور نہ ہم اس کا تجربہ کرتے۔ لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں اور جو روزہ رکھنے سے پہلے ان کے اندر عادتیں تھیں، خلاف شریعت باتیں تھیں، پورا مہینہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد میں بھی وہ عادتیں جو کہ تو رہتی۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی روزہ رکھتے ہی آٹومیٹک گناہوں سے بچ جاتا۔ پھر کس طریقے پر روزہ جو ہے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنتا ہے؟ تو وہ اس طریقے پر کہ جب انسان دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔ حدیث کے مطابق وہ دین فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، پاکیزہ شخصیت ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ لیکن جو ماحول اسے ملتا رہتا ہے تو حدیث کے مطابق اس کے اندر برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، برے اخلاق، خلاف شریعت باتیں اس کی عادت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ماحول کے زیر اثر اس کے اندر شریعت سے دوری، کچھ خلاف بات، خلاف شریعت عادتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر ان عادتوں کے بارے میں وہ یہ سمجھنے لگتا ہے
کہ اب تو یہ میری عادت بن چکی ہے، اس کا چھوڑنا بہت ہی مشکل ہے، میں تو اس کا عادی ہو چکا ہوں۔ جیسا کہ ہم موجودہ زمانے کے اندر دیکھتے ہیں، غیر متعلق چیزوں کے لوگ عادی بن جاتے ہیں اور ہمیشہ اسی کے اندر وہ رہتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم اس کے عادی بن چکے ہیں، چھوڑنا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی یہ بات تھی، تو پھر ان عادتوں کو کس طریقے پر چھڑائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز کا انتخاب کیا ہے جو ہر انسان کی لازمی ضرورت ہے، جس کے اوپر زندگی کا دار و مدار ہے، یعنی کسی حال میں وہ عادت اس سے جدا نہیں ہو سکتی، وہ ہے کھانا اور پانی اور ازدواجی تعلقات۔ کھانا اور پانی جو ہے انسان کی لازمی ضرورت ہے، اور ایسی عادت ہے کہ جس کے اوپر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر وہ کھانے پینے کا نہیں تو زندگی خطرے کے اندر پڑ جائے۔ اس کے علاوہ باقی تمام عادتیں وہ ایسی ہیں، نہ تو اس کے لیے وہ ضروری ہوتی، نہ اس پر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اور پھر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں تو آپ غور کریں تو یہ نہیں کہ سارے انسان ایک ہی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض لوگ کچھ گناہ کرتے ہیں، بعض دوسرے گناہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز کا انتخاب کیا ہے کہ جس کے اندر تمام لوگ جس کے عادی ہیں، جو تمام لوگوں کی ضرورت ہے، تو اس کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اس کو چھوڑ دو۔ اور یہ جو عادت بن چکی ہے 11 مہینے کے اندر دن میں کھانے پینے کی، اس اپنی عادت کو ترک کر دو، اور اس کے لیے دوسرا ٹائم یعنی رات کا ٹائم رکھو۔ اگر صبح سے شام تک آپ یہ غور کریں کہ اگر صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کو نہ کھانا پسند ہوتا تو اس کے لیے تو سب سے بہترین صورت یہ تھی کہ رات کو کہہ دیتے کہ بھئی رات میں روزہ رکھ لو، کیونکہ آدمی اکثر حصہ سو جاتا ہے۔ تو وہ اصل چیز یہ نہیں ہے، بلکہ اصل چیز عادت کو ترک کرنا ہے، عادت کو چھڑانا ہے۔ کھانے پینے کی عادت دن کے اندر ہوتی ہے، صبح کو وہ ناشتہ کرتا ہے، دوپہر کو کھانا کھاتا ہے، پھر اسی طریقے پر شام کو کھاتا ہے، تو یہ عادت اس کی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ضروری عادت کو چھڑایا ہے 1 مہینے تک، اور اس کی جگہ اس کے لیے دوسرا ٹائم متعین کر دیے، مثلا رات کے وقت، مغرب کے بعد، اور صبح سحری کے وقت۔ جو ہماری عادتیں پڑ چکی تھی کھانے کے اوقات کے اندر ہمیں یاد آتی تھی، ان عادتوں کو ترک کر کر ہمیں دوسرے اوقات دیے، اور یہ اللہ کے حکم سے اہل ایمان اس کی تعمیل کرتے ہیں اور ان عادتوں کو 1 مہینے تک چھوڑ دیتے ہیں۔ انسانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تجربہ کرا دیا ہے خود کہ عادتوں کو چھوڑنا مشکل نہیں ہے۔ جس طریقے پر کھانے پینے کی چیزوں کو آدمی چھوڑ سکتا ہے، باقی دوسری عادتیں تو اس سے کم تر ہیں، وہ بدرجہ اولا چھٹ سکتی ہے۔ تو یہ خلاف شریعت بات جن کا وہ عادی ہو جاتا ہے ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کے اندر جو آنے والا مہینہ ہے اس کے اندر ہمیں یہی تربیت دی جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، غور و فکر کریں، اور یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کون کون سی عادتیں غلط پیدا ہو گئی ہیں جو شریعت کے خلاف یا لا یعنی ہے، جن کا کوئی نہ دنیا کے اندر فائدہ نہ آخرت کے اندر فائدہ۔ تو ان تمام کو ہم سامنے رکھیں اور ان کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ یہی اس کا منشا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ رمضان کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر تقریر کری اور یہ فرمایا کہ یہ لوگوں تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ سایہ کرنے والا ہے، مبارک مہینہ آنے والا ہے، جس کا اول حصہ رحمت ہے، بیچ کا حصہ مغفرت ہے، اور آخر والا حصہ آگ سے نجات دینے والا ہے۔ تو حضرت علی کھڑے ہوئے اور حضرت علی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ،
اس مہینے کے اندر سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی اسپرٹ، روزے کی روح کو بیان کر دیا کہ روزے کا اصل منشا کیا ہے۔ حضرت علی نے سوال کیا تھا کہ اس مہینے کے اندر سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ جائز چیزوں کو بھی روک رہے ہیں تاکہ وہ جو ہے اپنے اندر یہ عادت بنا لے کہ میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤں گا۔ تو روزے کا اصل منشا اپنی عادت کو ترک کرنا ہے، خلاف شریعت باتوں کو چھوڑ دینا ہے، یہ روزے کا اصل منشا ہے۔ پھر اس کے اندر اہم بات یہ بھی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میرے سے یہ عادت نہیں چھوٹ رہی، رمضان کا مہینہ روزہ رکھتا ہے، وہ دن بھر کھانا پینا چھوڑتا ہے، لیکن دوسری عادتیں اس سے نہیں چھٹ پاتی۔ وہ اس لیے نہیں چھٹ پاتی ہیں کہ ایک ہوتا ہے کچا ارادہ اور ایک ہوتا ہے پختہ ارادہ، جس کو عزم کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر ارادہ جو ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور عزم بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن دونوں کے درمیان یہ فرق ہے کہ ارادہ تو کچے ارادے کو کہتے ہیں اور عزم کے معنی پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ تو نیت جو رمضان کے روزوں کے اندر کی جاتی ہے تو اس کا منشا پختہ ارادہ کرنا، یعنی ذہن کو تیار کرنا۔ جب ذہن کسی کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو وہ پھر بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو پورا کر دیتا۔ اور اگر کچا ارادہ ہو تو آپ اس کا تجربہ اس طریقے پر کر سکتے ہیں کہ آپ ارادہ تو نہ کریں، بس یہ سوچیں کہ کل کو میں یہ دیکھوں گا کہ صبح سے لے کر کب تلک میں بھوک پیاس کو برداشت کر سکتا ہوں۔ آپ نہ تو روزے کا ارادہ کریں، نہ یہ رکھیں کہ میں روزہ رکھوں گا، لیکن یہ ہلکا سا تصور، ہلکا سا ارادہ کریں کہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میں کتنی دیر تک کھانے پینے سے رک سکتا ہوں۔ تو سب کا تجربہ یہ ہے کہ 2 پہر نہیں گزرنے کی کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، فوراً پانی پیے گا، کھانا کھائے گا اور دل میں یہ سوچے گا کہ میں نے روزہ تھوڑی رکھا ہے، بس یہ دیکھنا تھا۔ اور اگر رات سے یہ ارادہ کر لے کہ کل کو روزہ رکھنا ہے، صبح سے شام تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ سب کا تجربہ یہ ہے کہ آدمی چاہے جتنی پیاس لگ رہی ہو تو وہ شام تک برداشت کر لیتا ہے۔ یہ فرق کچے اور پکے ارادے کا ہے۔ جو لوگ اپنی غلط باتوں کو یا خلاف شریعت باتوں کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرق بیان کرتا ہے کہ تم پختہ ارادہ نہیں کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو لغزش ہوئی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہی کمی بیان کی ہے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ہم نے آدم علیہ السلام کے اندر پختہ ارادہ نہیں پایا، پکا ارادہ۔ یعنی انسان سے جو اگر لغزش ہو جاتی ہے یا وہ عادت کو نہیں چھوڑ پاتا تو وہ پکا ارادہ نہیں کرتا۔ تو اگر پکا اور پختہ ارادہ کریں، جس طریقے پر رمضان کی راتوں کے اندر آپ یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ کل کو ہر حال کے اندر روزہ رکھنا ہے، اور روزے کا مطلب صبح سے شام تک کچھ کھانا پینا نہیں، تو آپ کا ذہن تیار ہو گیا اور شام تک کوئی پریشانی نہیں آتی۔ اور اگر کچا ارادہ کریں گے تو 2 پہر نہیں گزرنے کی کہ آپ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے شریعت کی طرف سے ایک ٹریننگ ہے اس بات کی کہ اپنی تمام وہ غلط عادتوں کو ترک کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس سے اس طریقے پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے ہی ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر کون کون سی عادتیں ایسی ہیں، اس کی فہرست بنائیں اور ایک 2 کر ہر رمضان کے اندر اس کو چھوڑتے جائیں اور اس کی جگہ اچھی عادت اپنے اندر اپنا لیں۔
تب جا کر رمضان کا صحیح فائدہ ہو گیا. لیکن ہر سال رمضان آتا ہے، عادتیں جو کہ تو رہتی ہیں، تو اس رمضان سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. یہ روزے کی اصل اسپرٹ تھی. اسی کے تناظر کے اندر اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں تو تمام احادیث اس کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. یعنی روزے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ صبح سے شام تک آدمی جو ہے بھوکا پیاسا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے غیبت کری یا غیبت کے بارے میں اسے پتہ چلا، غیبت سنی اور پیغمبر کو اطلاع ملی کہ روزے کی حالت میں اس نے غیبت کر لی، حالانکہ غیبت جو ہے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن شریعت کے اندر حرام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی نے اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے تو روزہ رکھا اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز سے افطار کر لیا. یعنی غیبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا، چونکہ غیبت حرام ہے. تو یہ تعبیر فرمائی کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے افطار کر لیا. تو معلوم ہے کہ غیبت کرنے سے بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جھوٹ بولے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے روزے کی حالت میں بھی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے. تو معلوم ہوا کہ یہ صبح سے شام تک بھوک اور پیاسا رہنا یہ اصل مطلوب نہیں ہے. اصل مطلوب ہے اپنی عادت کو ترک کر دینا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.